السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم دین ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے بیان کا عنوان ہے والدین کی نافرمانی کا انجام۔ اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت و فرما برداری کے بعد والدین جیسے محسن ہستیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے بعد کائنات میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد جیسے عظیم عمل کے برابر قرار دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں فراوانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے، جبکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جاتا ہے اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت و اطاعت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک نہ کرنے والے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اور ایسوں کے اوپر اللہ رب العالمین نظر کرم بھی نہیں فرمائیں گے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 شراب نوشی کرنے والا، نمبر 3 احسان کر کے جتلانے والا۔ والدین کی نافرمانی اور غلط انتساب کا انجام۔ والدین کی نافرمانی کی شکل تو ایک یہ ہے کہ وہ جو حکم دیں اس کی تعمیل نہ کی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں بخل سے کام لیا جائے، بلکہ انہیں ایک ناقابل برداشت بوجھ سمجھا جائے۔ ایسے ہی والدین کی نافرمانی و اعراض کی ایک قبیح ترین شکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو سادہ اور غریب والدین کی طرف منسوب کرنے میں شرم یا عار محسوس کرے۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، لے پالکوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یعنی اصلی باپوں کے نام سے پکارو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات زیادہ انصاف کی ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو وہ دینی بھائی اور رفیق ہیں، اور بھول چوک اگر تم سے ہو جائے تو تم پر کچھ گناہ نہیں، البتہ اگر قصدن ایسا کرو تو گنہگار ہوگے، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف منسوب کیا یا اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی دوسرے کی سرپرستی کا اعلان کیا تو اس کے اوپر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض و نفل عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے
والدین کی بڑھاپے کی عمر کو خصوصی طور پر ذکر کر کے فرمایا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ بڑھاپے کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا ہے کہ اس عمر میں والدین اولاد کی خدمت و اطاعت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر والدین کی باتوں پر ناگواری کا اظہار عام اور اف کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ کہہ کر بے ادبی اور گستاخی کے سارے راستے کو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا ہے، اور والدین کی بات کے خلاف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے، تو ڈانٹنے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کا انجام بہت برا اور خطرناک ہوتا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ کسی علاقے میں بہت ہی زیادہ عبادت گزار شخص رہتا تھا، وہ ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران ان کی والدہ آئی اور ان کو بلایا۔ اس نے دل میں کہا کہ میں ماں کو جواب دوں یا نماز جاری رکھوں، تو اس نے جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ پھر ان کی ماں آئی، اتفاق سے پھر یہی ہوا۔ بالآخر ان کی ماں نے کہا اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ یہ فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ایک دن وہ شخص اپنے عبادت خانے میں، جو ایک مخصوص بلند چبوترے پر تھا جس پر حجرہ بنا ہوا تھا، اس حجرے میں تھا کہ اس کے پاس ایک عورت آئی بدکاری کی خواہش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ عورت ایک چرواہے کے پاس گئی، اس کے ساتھ بدکاری کی، اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس نے بچے کی نسبت اس عبادت گزار شخص کی طرف کی۔ لوگ غصے سے ان کے پاس آئے اور ان کے معبد خانے کو توڑ دیا، پھر انہیں برا بھلا کہا۔ اس عبادت گزار شخص نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس مولود بچے سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟ دودھ پیتے بچے نے جواب دیا میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے معبد خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ گارے کا ہی بنا دو۔ میرے بھائیو غور کیجئے، اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ والدین کی نافرمانی مصائب و مشکلات کا سبب بن جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کا امتحان لیتے ہیں، یعنی ولی اللہ بھی امتحان کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک اور صالح بندوں کو پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پر مصیبت سے نجات دیتے ہیں، جس طرح سے جریج کو تہمت سے اللہ رب العالمین نے بری کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بلا واضح دلیل کے، کسی واضح دلیل کے بغیر تہمت کی تصدیق فوری طور پر نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی نفلی عبادت جیسی نماز وغیرہ میں مشغول ہو، اس حالت میں والدین ضروری کام کے لیے بلائے تو نفلی عبادت چھوڑ کر والدین کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔
اسی طریقے سے اگر لا علمی میں اگر ہم کوئی گناہ کر بیٹھے تو صحیح بات کا علم ہو جانے کے بعد اس کے نقصان کا ازالہ کرنا چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں والدین کی نافرمانی کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہم میں سے جن کے والدین دنیا کے اندر موجود ہیں ان کی عزت کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو خوش کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں الہا وہ تیرے ذمے میں ہیں، ان کی بشری خطاؤں کو پروردگار معاف فرما دے. جنت میں ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، جنت کا بستر بچھا دے. الہ العالمین ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. الہ العالمین والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں ناز و نعمت کے ساتھ پالا پوسا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.